اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کی زندگی، آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع گفتگو جو آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید، قرآن کریم کی نگاہ میں خدا کا تصور، اور اس کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں یہ مطلب عرض ہوا تھا کہ اگر ہم خداوند متعال کو اس طریقے سے پیش کریں، خداوند متعال کا جو تصور ہے، جو خدا کا کانسیپٹ ہے، وہ اس طریقے سے پیش کریں جس طرح سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، تو اس صورت میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر حتیٰ خدا کے اوپر کسی دلیل و استدلال کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ خود یہ تصور اتنا جذاب ہوگا، خود یہ تصور اس قدر شیرین ہے، اس قدر اٹریکٹیو تصور ہوگا کہ لوگ خود بخود اس طرح کے خدا کی تلاش میں نکل پڑیں گے اور اس طرح کے خدا کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ سوال جو اٹھایا تھا وہ یہ سوال تھا کہ علوم کے اندر، بالخصوص مغربی علوم کے اندر، اور بالاخص جو مغربی فلسفہ ہے، کہ مغربی فلسفے کی ایک خاص تعریف ہے، اور مغربی فلسفے کے ساتھ بعض حوادث رونما ہوئے ہیں کہ جو اپنی جگہ کے اوپر اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اس مغربی فلسفے کے اندر خدا کو ایک خاص طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور حتیٰ وہ افراد، وہ فلاسفہ، وہ فلاسفرز، یا اس کے علاوہ دیگر جو مغربی علوم ہیں جیسے فزکس ہے یا دیگر علوم ہیں، اس کے اندر وہ فلاسفہ یا وہ فزک دان کہ جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کو قبول کرتے ہیں، انہوں نے خدا کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ جس تصور کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے افراد خدا کے منکر ہو گئے ہیں، یا اس جیسے خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان کے دلیلیں، ان کے ادلہ، ان کے آرگیومنٹس کو نہیں سنا، بلکہ کہا کہ یہ جو آپ نے خدا کا تصور پیش کیا ہے اور جس طرح کے خدا کی پہچان اور شناخت آپ کرواتے ہیں، اس طرح کے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا خدا نہ ہم بندوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتا ہے، کسی طرح کا ارتباط رکھتا ہے، اور نہ ہم بندے، نہ ہم اس کی مخلوق اس طرح کے خدا کے ساتھ کوئی ارتباط پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم، اگر بالخصوص آپ جو مومنین مومنات اسلامی ممالک میں نہیں رہتے ہیں، مغربی ممالک میں رہتے ہیں، اور آپ کا ہر وقت ایسے افراد کے ساتھ سروکار ہے جو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، جو خدا کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، جو دین کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، جو دین کی ضرورت، دین کی افادیت، بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، آپ روزہ رکھ کے جب اپنے کام کاج پہ جاتے ہوں گے، اپنی یونیورسٹیز میں جاتے ہوں گے، اپنی جاب کے اوپر جاتے ہوں گے، معاشرے میں نکلتے ہوں گے، اور وہاں پر لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کھانے پینے سے اجتناب کر رہے ہیں، آپ اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہوں گے۔ یہ کیسا دین ہے جس دین نے تمہیں سختیوں میں ڈال دیا ہے؟ یہ کیسا دین ہے کہ جو انسان کی فطری ضرورت جیسے کھانا اور پینا ہے، یا اس کے علاوہ جو فطری ضرورت ہے، کچھ دیر کے لیے ان فطری ضرورتوں کا دروازہ بند کر دیا ہے؟
لہٰذا یہاں پر بہت سارے سوالات یہ لوگ اٹھاتے ہوں گے، اور بندہ حقیر کی نگاہ میں ان سوالات کا جواب آپ اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب قرآن کا یہ تصور خدا جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے واضح اور شفاف طور پہ خود حل ہو جائے، ہضم ہو جائے، پھر ہم کسی اور کو اس طرح کی خدا شناسی کروا سکتے ہیں، اس طرح کے خدا کا تعارف اور اس کی پہچان کروا سکیں گے۔ یہیں پر ایک نقطہ جو میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گزر کے فوراً اپنے موضوع کی طرف آؤں گا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں توحید یا خدا شناسی ایک چیپٹر نہیں ہے بلکہ کل قرآن ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم جب اصول دین پڑھتے ہیں یا جب بچپن کے اندر عقائد اعتقادات پڑھائے جاتے ہیں، یا کلامی جو کتابیں ہیں، عقائد کی جو کتابیں ہیں، یا مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ اصول دین کتنے ہیں، جو دین کی فاؤنڈیشنز ہیں، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑیں ہیں، یہ کتنی جڑیں ہیں، یہ کتنے فاؤنڈیشنز ہیں، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مکتب تشیع کی نگاہ میں اصول دین 5 ہیں۔ پہلی اصل کیا ہے؟ توحید ہے، اس کے بعد عدل ہے، اس کے بعد نبوت ہے، پھر امامت ہے، اور اس کے بعد قیامت کا تصور ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہوگا تو وہ اسلام کے دائرے سے، یا بعض ہیں جیسے عدل اور امامت ہے کہ اگر کوئی ان کو قبول نہ کرتا ہو تو وہ مکتب تشیع کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، وہ شیعہ نہیں کہلائے گا۔ یا اگر کوئی توحید کے اوپر، نبوت کے اوپر اور قیامت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے گا۔ یہاں پر جب یہ اصول دین اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے اذہان مبارک کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پہلی جو اصل ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا چیپٹر سٹارٹ ہوا، پھر ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد نبوت کا چیپٹر ہے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ عدل ہے، نبوت ہے، امامت اور قیامت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ جو تقسیم بندی کی گئی ہے یہ تعلیم کے لحاظ سے، پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، کتابیں لکھنے کے لحاظ سے درست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شاید راستہ نہ ہو، لیکن یہیں پر علماء نے اور تمام تر جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس مطلب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ توحید یا خدا شناسی باقی تمام اصول دین کی لیول پر نہیں ہے، ان کی ردیف میں نہیں آتا، یا آپ یوں کہیں ان کے ساتھ انہی کے لیول کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ جو باقی 4 اصل ہیں، یہ جو باقی 4 اصول دین ہیں، یہ سب توحید سے ہی نکلتے ہیں۔ میں ایک اور اگر اس کو تعبیر کروں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر مثال کے طور پہ آپ کا جسم ہے، ایک مرتبہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، ایک مرتبہ مثال کے طور پہ سر کا، مغز کا جو ہے نیورو سائنس جو ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ ہے، ایک مرتبہ مثال کے طور پہ انسان کے قلب کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دیگر جتنے اعضاء ہیں ان کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن یہ آپ کے باڈی پارٹس ہیں، ہر حصہ دوسرے حصے سے جدا ہے، ہر جو ایک عضو ہے اس کے اپنے فنکشنز ہیں، اس کا اپنا کام ہے، وہ دوسرے اعضاء سے جدا ہے، دوسرے اعضاء سے ایک جدائی رکھتا ہے، جدائی اختیار کرتا ہے۔ لیکن خون کی کیا حیثیت ہے؟ جو خون ہے، جو بلڈ ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر کیا مقام رکھتا ہے؟ یہاں پر آپ کہیں گے کہ دیکھیں باقی اعضاء اپنی جگہ کے اوپر، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ تعالی اگر کسی کی آنکھ اس کو نقصان پہنچے تو ایسا نہیں کہ اس کے قلب میں کوئی اثر رونما ہوگا، نہیں، اس کا قلب اپنی جگہ کام کرتا رہے گا۔ اگر کسی کا بازو وہ نعوذ باللہ فریکچر ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ لگے، اس کے باقی اعضاء کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک انسان ہے اس کے اندر سے آپ خون نچوڑ لیں، اس کا خون سارا نکال لیں، تو کوئی بھی عضو، کوئی بھی اس کا جو باڈی پارٹ ہے وہ صحیح طور پہ فنکشننگ
نہیں کر سکتا، وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ خون انسان کے اندر اس کے ہر عضو کے اندر دوڑ رہا ہے، مغز سے لے کر کے اس کے پاؤں کے ناخن تک ہر جگہ کے اوپر یہ خون موجود ہے، اور اس خون کی بدولت باقی تمام اعضاء کام کر رہے ہیں. اگر کسی عضو کو، کسی باڈی پارٹ کو یہ خون نہ ملے، اس صورت میں وہ جگہ مفلوج ہو جائے گی، وہ بدن کا وہ عضو جو ہے کیا نام ہے سن ہو جائے گا، پیرالائزڈ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگرچہ اصول دین میں ایک چیپٹر توحید ہے، یہ درست ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اصول دین کا آپ نے کہا پہلا توحید ہے اور جیسے ہی اس سے ہم نبوت کے اوپر ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو توحید رک جائے گی اور اس کے بعد نبوت سٹارٹ ہو جائے گی. نہیں، بلکہ توحید ایک چیپٹر بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خون کی طرح تمام اصول دین کے اندر، حتیٰ تمام فروعات دین، احکام کے اندر، فقہ کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے. لہٰذا نبوت توحید کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ نبوت کے اندر بھی توحید کی روح موجود ہے، امامت بھی اسی طرح سے. اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو آئے گی کہ مکتب تشیع جو نظریہ امامت رکھتے ہیں کہ امام کو خدا کی طرف سے منسوب ہونا چاہیے، یا دیگر جو اعتقادات رکھتے ہیں، ان سب کی جڑ کیا ہے، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی روح وہی توحید ہے، ان کی روح کے اندر توحید موجود ہے. لہٰذا جب یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں جن میں سے ایک اصل توحید ہے، باقی 4 اصول ہیں، تو یہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ 5 ایک ہی لیول کے اوپر ہیں، یہ 5 ایک ہی رتبہ اور ایک ہی مرتبہ رکھتے ہیں. نہیں، بلکہ ان کو اگر درست طور پہ ہم کہنا چاہتے ہیں تو ایک اصل ہے توحید، اس ایک اصل کے ذیل میں 4 اور شاخیں نکل رہی ہیں، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اور اسی کے ذیل میں سارا فروعات دین ہے، احکام ہے، فقہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حتیٰ نکاح اور طلاق کے مسائل، معاملات، خرید و فروخت، آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے، حتیٰ سیاسی زندگی ہے، اس کے علاوہ اقتصادی زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی کے جتنے پہلو ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے اسپیکٹس ہیں، سب کے اندر ایک روح موجود ہے، اور وہ روح توحید ہے. لہٰذا یہ خدا شناسی تمام جگہوں کے اوپر آئے گی اور تمام پہلو کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ توحید از نگاہ قرآن مجید، تو یہ توحید اتنا وسیع، اتنا پھیلا ہوا اور اتنا عام چیز ہے جس کے ذیل میں باقی تمام امور داخل ہو جاتے ہیں اور باقی تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ جیسے آگے گفتگو بڑھے گی، خداوند متعال نکاح اور طلاق یعنی میرج اینڈ ڈائیورس، ان کے مسائل میں خداوند متعال بار بار آیت کا اختتام توحید کے اوپر ہو رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو، اپنے حق سے تجاوز نہ کرو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود و سرحد ہیں، ان حدود کو کراس نہ کرو، تجاوز نہ کرو. لہٰذا توحید وہ روح ہے جو دین کے تمام شعبہ جات کے اندر، جو نبوت کے اندر، جو امامت کے اندر، جو قیامت کے اندر، جو نماز کے اندر، جو روزے کے اندر، جو حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، آپ کی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، ہر اسپیکٹ کے اندر توحید موجود ہے. خب یہاں پر ہم یہ پس بریکٹ کے اندر اس نقطے کی جانب توجہ دلانا، اٹینشن دلانا اور تذکر دینا ضروری سمجھتا تھا، لہٰذا یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. خب یہاں پر جو توحید قرآن مجید نے یا خدا کا تصور
قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور پہلی جو خدا شناسی قرآنی اس کی خاصیت عرض کی وہ یہ تھی کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، یعنی میں ایک دور خدا نہیں ہوں، میں ایسا خدا نہیں جس کا تم انسان سے کوئی تعلق نہ ہو اور انسان اس تک پہنچ نہ سکتا ہو، انسان اس تک رسائی نہ رکھتا ہو، نہیں، بلکہ میں خدائے قریب ہوں، میں نزدیک خدا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ان کو دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، صرف 2 آیات رہ گئی تھیں، ان کی جانب تیزی کے ساتھ اشارہ کر کے اسی خدا کا جو تصور ہے قرآن کی نگاہ میں اس کی اگلی خاصیت کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ انفال، یعنی جو گزشتہ درس کے اندر، گزشتہ نشست کے اندر جو آیات بیان ہوئی تھی، اس کے علاوہ 2 اور آیتیں ہیں، ان کی جانب تیزی کے ساتھ اشارہ کر کے ہم آگے اگلے موضوع کی طرف و اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ الانفال، اس کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر خداوند متعال نے، آیت نمبر 24 کے اندر خداوند متعال نے اس مطلب کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ خداوند متعال انسان کے بہت نزدیک ہے۔ کتنا نزدیک ہے اس کی جانب خداوند متعال فرماتا ہے کہ انسان، خدا تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان حائل ہے، یعنی خدا تمہاری تمام تر حقیقت کے نزدیک ہے، تمہارے تمام تر وجود اور تمہارے مکمل جو حقیقت ہے خداوند متعال اس کے نزدیک ہے۔ خدا تم سے اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے۔ آیت کو اگر مشاہدہ فرمائیں، خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو خدا کی پکار کا جواب دو، یعنی خدا بندے سے گفتگو کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم کو خدا پکار رہا ہے، تم خدا کی پکار کا جواب دو۔ استجیب للہ وللرسول، اور اس کے رسول کا جواب دو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں رسول بلائیں۔ کیوں بلائیں؟ نہ یہ کہ رسول کو تم سے کوئی سروکار ہے، رسول کو کچھ چاہیے، رسول نے تم سے کوئی فائدہ لینا ہے، رسول کو کوئی کام ہے، نہیں، رسول تو وہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، بلکہ یہ رسول یا یہ خدا تمہیں بلا رہا ہے لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کر دے، یعنی تم ابھی جو موجودہ زندگی گزار رہے ہو اس کے مطابق تم مردہ ہو چکے ہو، تم حیات نہیں رکھتے ہو، تم میں زندگی کی رمق نہیں پائی جاتی ہے، تم میں زندگی کے آثار نہیں، یہ رسول و خدا بلا رہا ہے تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک خداوند متعال یحول بین المرء وقلبہ، کہ خداوند متعال تمہاری حقیقت، تمہارے اور تمہارے قلب، تمہارے دل کے درمیان موجود ہے، یعنی تم سے اتنا نزدیک ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا یہ نزدیک، اس حد تک نزدیک ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم خدا کی طرف محشور ہوگے، تم خدا کی طرف اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 24 تھی۔ اس کے بعد ایک اور جو آیہ مجیدہ ہے اس کی طرف تیزی سے اشارہ کریں گے اور پھر ہم اگلی حصے کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 16، کہ اس سورہ کی جو آیت نمبر 16 ہے اس کا یہ حصہ ہمارے مد نظر ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، یعنی وہ شہرگ کہ جو سبب حیات ہے، جو مایہ حیات ہے، کہ تمہاری زندگی، تمہاری جسمانی حیات کا دار و مدار اس شہرگ کے اوپر ہے۔ خدا فرماتا ہے میں اس شہرگ سے بھی زیادہ
نزدیک ہوں۔ اس کے بعد سے اگلا جو اسی سلسلے کے اندر جو موضوع جس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسی سے مرتبط ہے خدا، پس پہلا قرآنی تصور خدا یا قرآنک کانسیپٹ آف گاڈ میں جو ہم نے چیز پڑھی کہ یہ جو خدا جس کا تصور، جس کا تعارف و پہچان قرآن مجید کروا رہا ہے، یہ خدا یہ نزدیک ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ انسان بندوں کے مخلوقات کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال ایک اور مطلب کی جانب ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خدا تمہارے ساتھ ہے، یہ خدا تمہارے ساتھ معیت رکھتا ہے، یہ خدا تمہارے ہمراہ ہے، یہ خدا تمہارے، پہلی آیت نے کہا خدا نزدیک ہے، تمہارے قریب ہے۔ دوسری جو سلسلہ آیات ہے، اس کو اگرچہ آپ پہلے والے کے ساتھ بھی ملحق کر سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف اس حوالے سے کہ یہ آیات بھی موجود ہیں، یہاں پر خداوند متعال اس سے بڑھ کر ایک مطلب ذکر کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے ہمراہ ہوں، میں تمہارے ساتھ معیت رکھتا ہوں، میں تمہارے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا، نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ معیت رکھتا ہوں۔ اور یہ معیت، یہ ساتھ ہونا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر میں کھول کر بیان کروں تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کو ساتھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ جس موبائل کے ذریعے، جو موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل میرے پاس ہے، یہ مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ آیا واقعاً و حقیقتاً یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے؟ یعنی چونکہ آپ بھی فزیکلی طور پہ اسی مکان میں موجود ہیں، اسی فزیکلی جو سپیس ہے، جس سپیس کو آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اسی سپیس کے ساتھ جڑا ہوا، سپیس کے اندر اسی مکان کے ساتھ جو ایک نزدیک و قریب مکان ہے، اسی میں یہ موبائل موجود ہے، اسی کے اندر کوئی اور چیز آپ کے ساتھ، آپ کے ہمراہ موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس پین موجود ہے۔ اسی طرح ٹائم کے اندر، یعنی ٹائم اینڈ سپیس، مثال کے طور پہ اگر اس کمرے میں کل ایک آدمی تھا لیکن آج نہیں ہے، اور آج آپ اس کمرے میں موجود ہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ میرے پاس تھا، نہیں، یہاں پہ ٹائم سپین الگ ہو چکا ہے، یہاں پہ دو ڈیفرنٹ ٹائم سپینز ہیں، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ تھا۔ اگرچہ سپیس ایک ہی ہے، مکان ایک ہی ہے، مکان سے مراد صرف بلڈنگ نہیں ہے، یعنی وہ فزیکل سپیس وہ ایک ہی ہے، لیکن ٹائم سپین چونکہ الگ ہو چکا ہے، زمان الگ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز میرے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آج یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر موجود ہے، جس گھر میں وہ زندگی گزارتے تھے اس کو ایک یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک حوزہ علمیہ بنا دیا گیا ہے۔ تقریباً 45 سال لگ بھگ کے قریب علامہ اس گھر میں زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم بھی جاتے ہیں اس گھر کو وزٹ کرتے ہیں، اسی گھر کے اندر ہے، وہی سپیس ہے، وہی مکان ہے۔ سپیس سے مراد یہاں پر بیونڈ ارتھ مراد نہیں ہے، یعنی وہ چیز، وہ فضا، وہ مکان، وہ جگہ جس کو آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ ہم اسی گھر کو جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں علامہ طباطبائی کے ساتھ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ علامہ کا ٹائم الگ تھا، ہم آج جس ٹائم میں موجود ہیں اسی ٹائم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، لہٰذا زمانے نے ایک فاصلہ ڈال دیا ہے، زمانے نے ہمیں جدا کر دیا۔ آیا جب خداوند متعال بندوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا خداوند متعال نعوذ باللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں آ چکا ہے؟
وہ بھی اسی مکان میں لمیٹڈ ہو چکا ہے، وہ اسی ٹائم میں لمیٹڈ ہو چکا ہے۔ میں صرف اشارتاً، چونکہ اصل موضوع یہ نہیں ہے، یعنی فلسفے کی نگاہ میں اسلامک فلسفی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتی ہے، اس مسئلے کا جواب دیتی ہے، وہ تمام باریکیاں یہاں پر ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک نقطہ بس عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر تدبر کریں، آپ اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا انسانوں کے ساتھ یا ہر موجود مادی جو مکان اور زمانے کی قید میں بند ہے، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص مکان میں ہے، اس کے ساتھ جو خدا کا رابطہ ہے وہ کس طرح کا رابطہ ہے؟ وہ اسی طرح کا رابطہ ہے جیسے ایک نان میٹا فزیکل تھنگ کا ایک فزیکل تھنگ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ چونکہ وہ نان میٹا فزیکل چیز، وہ ماوراء زمان و مکان، وہ بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے، وہ کسی زمانے، کسی مکان کی قید میں بند نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر مکانی، ہر فزیکل آبجیکٹ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے۔ کیوں ہر فزیکل آبجیکٹ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے؟ چونکہ وہ خود نان فزیکل ہے، چونکہ وہ خود کسی زمانے اور مکان میں موجود نہیں ہے۔ ایک سادہ سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ کا بدن ہے، جسم، یہ 6 فٹ کا جسم ہے، سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک جاتا ہے، ایک ڈائمنشنز رکھتا ہے، 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پاؤں ایک الگ جگہ پہ ہے، سر اوپر ہے، مثال کے طور پہ ان میں کافی فاصلہ موجود ہے، لیکن آپ کے پاؤں میں اگر کوئی خارش کرے، آپ کے پاؤں میں سوئی چبھ جائے، آپ کے پاؤں میں چوٹ لگے، آپ کے پاؤں میں کچھ بھی چیز رونما ہو جائے، آپ کو فوراً علم ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ حتیٰ آپ کے سر میں اگر کچھ ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سو رہے ہوں، کوئی سوتے میں، لیکن بعض لوگوں کی نیند ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ ڈھول بھی بجائیں، کچھ بھی کریں، ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن معمولی ایک نارمل آدمی سو رہا ہو، اس کا کوئی پاؤں ہلائے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اس کا سر ہلائے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کا ہاتھ، پاؤں، اس کے اعضاء ہلائیں، خوب کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونکہ آپ کی جو سول ہے، یہ انسان شناسی کے اندر جیسے برادر ارجمند جناب آقا دوست علی بیان کر رہے ہوں گے یہ مطالب، میں صرف اس کو مثال بنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک نان میٹا فزیکل چیز، وہ تمام، چونکہ نان میٹا فزیکل ہے لہٰذا تمام مادی اور جسمانی چیزوں کے ساتھ ہے، ان کے ہمراہ ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ آپ کی روح، آپ کا نفس، آپ کی جو حقیقت انسان ہے، جو جسم نہیں ہے، وہ حقیقت انسان غیر مادی ہے، لیکن آپ کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لہٰذا بدن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی باڈی پارٹ، وہ آپ کی روح سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اس کو علم ہے، آپ کے پاؤں کا علم ہے، آپ کے مثال کے طور پہ اگر گھٹنے پہ کوئی زخم بنے اس کو علم ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو اس کو پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ سر الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، پاؤں الگ جگہ پہ، ہاتھ الگ جگہ پہ، معدہ الگ جگہ پہ، خب کیسے پتہ چلتا ہے؟ فزیکلی طور پہ تو یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک نان میٹا فزیکل حقیقت ہے، ایک ماوراء عالم مادہ ہے، ایک غیر مادی چیز ہے جو زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہے، آپ کی روح، آپ کا نفس، لہٰذا وہ آپ کے مکمل بدن مادی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس مادی بدن کے اوپر احاطہ رکھتی ہے، اس مادی بدن کو کور کیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے اس مادی بدن کا۔ اسی طرح خداوند متعال کس طریقے سے معیت رکھتا ہے، کس طریقے سے ساتھ ہے
تمام مادی چیزوں کے، خب میں آج اس خاص زمانے میں ہوں، اس خاص مکان میں ہوں، آپ ایک اور جگہ کے اوپر ہیں، ایک آدمی جو پچھلی صدی میں تھا وہ ایک اور جگہ کے اوپر ایک اور زمانے میں تھا، خداوند متعال فرماتا ہے میں ان سب کے ساتھ ہوں، میں ان سب کے ہمراہ ہوں، میں ان سب سے قریب ہوں. خب اے خدایا تو کیسے ان سب سے قریب ہے؟ یہاں پر جو جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ خداوند متعال مادی نہیں ہے، میٹا فزیکل حقیقت ہے، ایک غیر مادی حقیقت ہے، لہٰذا چونکہ مادے کی قید میں بند نہیں ہے، ٹائم اینڈ سپیس اس کو لمیٹڈ نہیں کرتے، اس وجہ سے خداوند متعال تمام لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ موجود ہے، تمام لمیٹڈ چیزوں کے ہمراہ ہے، ان کے ساتھ معیت رکھتا ہے. قرآن کی اصطلاح کے مطابق، قرآنک ٹرمینالوجی میں معیت رکھتا ہے ہر چیز کے ساتھ. کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نان فزیکل حقیقت ہے، میٹا فزیکل حقیقت ہے، ماوراء مادہ حقیقت ہے، لہٰذا ہر مادی، ہر جسمانی، ہر فزیکل، ہر اس چیز کے ساتھ اس کے ہمراہ موجود ہے جو ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہے. لہٰذا پس یہاں پر جو خداوند متعال فرماتا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں شاید یہاں پر بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوں، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ آپ غور و فکر کریں، چونکہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی اس مطلب کے اوپر وضاحت پیش کی، اور یہ درست یعنی یہاں پہ اصلی موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کو مکمل وضاحت پیش کی جا سکے، لیکن اس حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو چیز خود ٹائم اینڈ سپیس کے لمٹ سے باہر ہو، وہ تمام ٹائم، آل ٹائمز اینڈ آل سپیسز، تمام زمان و مکان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ معیت وجودی رکھتی ہے. لہٰذا خداوند متعال تمام مخلوقات، تمام موجودات، تمام چیزوں کے ساتھ، تمام ذرات، تمام چھوٹے، آپ جو منیمم چیز آپ فرض کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایٹم. ہر ایٹامک جو ذرہ ہے، پارٹیکل ہے، خدا اس کے ساتھ. آپ اس سے بھی چھوٹا آپ لے لیں، خدا اس کے ساتھ ہے، معیت رکھتا ہے. کیوں؟ وہ ایٹامک پارٹیکل ایک خاص ٹائم اور سپیس کے اندر ہے، جبکہ خدا بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے. اور جو چیز، جو حقیقت، جو ذات وہ بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہو، جو نان فزیکل ہو، جو میٹا فزیکل ہو، وہ تمام مادی اور جسمانی چیزوں کے اوپر احاطہ رکھتی ہے اور تمام مادی اور جسمانی چیزوں کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مطلب کے اوپر خداوند متعال نے سورہ مبارکہ التوبہ، اس کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر خداوند متعال نے اس مطلب کو ذکر فرمایا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ معیت رکھتا ہے، ان کے ہمراہ ہے. خب آیت کا جو سیاق و سباق ہے، آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ غار میں موجود ہیں، اور یہاں پر آپ کو اور آپ کے ساتھی کو جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں مشرکین مکہ آ کر پکڑ نہ لیں اور نعوذ باللہ یہ چراغ نبوت یہیں پر خاموش نہ ہو جائے. تو یہاں پر جو رسول خدا کے ساتھی ہیں ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اور ظاہراً وہ کچھ شور شرابہ یا خوف کی حالت میں کچھ آوازیں نکالتے ہیں. تو یہاں پر آپ توجہ کیجئے کہ رسول اللہ خدا کیا فرماتے ہیں. میں آیت کا جو شروع والا حصہ ہے تھوڑا سا وہ آپ دیکھیں. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو لوگ جب وہ دونوں غار میں تھے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب رسول خدا نے اپنے ساتھی، اپنے ساتھ جو شخص موجود تھا اس سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کریں، آپ حزن اختیار نہ کریں، آپ خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں،
آپ اپنے دل کو غمگین نہ کریں، اپنے دل کے اوپر خوف کا غلبہ طاری نہ ہونے دیں۔ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ہمراہ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خب خدا کس طریقے سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بس یہاں پر آپ دیکھیے کہ خداوند متعال قرآن میں اپنے رسول کی زبانی اس مطلب کو ذکر کر رہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ خب اس اعتقاد، اس یقین کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ خداوند متعال نے ایک سکون، ایک طمانینہ، اطمینان ان کے اوپر طاری کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ افواج اور وہ جنود بھیجی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے ظاہری آنکھوں سے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور ان لوگوں کی بات جو کافر تھے، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو ارادہ تھا، وہ جو پرپس رکھتے تھے، ان کا جو مقصد تھا، اس کو خدا نے نچلا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور خدا کا کلمہ اونچا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، کہ جو سورہ مبارکہ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ سورہ بہت اہمیت کا حامل سورہ ہے، کہ خود روایات کے اندر اور متعدد روایات کے اندر جس کو علماء نے ذکر کیا ہے، بالخصوص فیلسوف شہیر جناب ملا صدرہ شیرازی، انہوں نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات یہ انتہائی عالی مطالب کے اوپر مشتمل ہے، یعنی توحید کے لحاظ سے یہ انتہائی جامعیت، انتہائی عالی مطالب کے اوپر یہ آیات مشتمل ہیں۔ خب یہاں پر پہلی اس کی جو چوتھی آیت ہے وہ مد نظر، لیکن چونکہ سیاق و سباق ایک دفعہ بیان کرنے کے لیے مختصر شروع کی آیات کی طرف بھی ایک ہلکا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، کہ سورہ کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خداوند متعال کی تسبیح کرتا ہے، اور خداوند متعال عزیز اور حکیم ہے۔ لہو ملک السماوات والارض ویمیت وہو کل شیء قدیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ خداوند متعال کی مملکت ہے، وہ خداوند متعال کی ملک ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور خداوند متعال ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ خداوند متعال ہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ کہ شروع کے جو درس میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، کہ اس طرح نہیں کہ قرآن مجید میں توحید ایک چیپٹر ہو، پھر توحید کا چیپٹر ختم ہو جائے تو پھر دیگر ابواب و دیگر چیپٹرز کھلتے نہیں۔ توحید قرآن مجید کا پہلا اور آپ کہہ سکتے ہیں آخری چیپٹر ہے، کہ باقی جتنے موضوعات ہیں وہ سب کے سب توحید کے ذیل میں واقع ہوتے ہیں، توحید کے ضمن میں واقع ہوتے ہیں، اور توحید ایک روح کی طرح ان سب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح خود قرآن مجید نے خداوند متعال کے بارے میں کہا ہے کہ خداوند متعال ہی ظاہر ہے، اول بھی اور آخر بھی ہے، یعنی کائنات کے لحاظ سے، ہستی کے لحاظ سے تمام موجودات کی علت ان کا کاز ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور وسط میں بھی خداوند متعال ہے، صحیح ہے۔ والظاہر والباطن، اور اسی طرح ظاہر بھی ہے اور باطن بھی خداوند متعال ہے، کہ یہاں پر یہ جو آیات ہیں یہ خداوند متعال کے بارے میں اس مطلب کو ذکر کر رہی ہیں، لیکن ہم اسی بات کو خدا شناسی کے بارے میں بھی کہنا چاہیے، کہ خدا شناسی قرآن کا ایک چیپٹر نہیں ہے، بلکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ آغاز دین بھی خدا شناسی ہے، اختتام دین بھی خدا شناسی ہے۔
ظاہر دین بھی خدا شناسی ہے اور باطن دین بھی خدا شناسی ہے۔ اور اس کے بعد آیت فرماتی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش، کہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ کہ یہاں پر 6 دن، ایک دن سے کیا مراد ہے؟ یوم، آیا اس سے مراد یہی ہے کہ جب زمین جو اپنے گرد گھوم رہی ہے وہ ایک چکر مکمل کر لیتی ہے، سورج کے گرد چکر وہ 1 سال ہوتا ہے، لیکن زمین کا یہی اپنے گرد جو دائرے کی شکل میں جو ایک اپنے گرد اس کا گردش کرنا ہے، آیا یہ ایک دن یہ مراد ہے 6 دن؟ اس وقت تو زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے، ابھی تو خداوند متعال زمین و آسمان کو خلق کر رہا ہے، تو یہاں پر 6 دن سے کیا مراد ہے؟ کہ مفسرین نے کہا کہ 6 دن سے مراد یہاں پر یہ والے دن نہیں ہے۔ خب کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ اپنی جگہ کے اوپر بیان ہوگا۔ فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ پھر خداوند متعال خلقت کے بعد عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور وہ جانتا ہے کس چیز کو؟ ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہو رہی ہے، یعنی زمین کی سرفس سے، زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے، سطح زمین سے داخل زمین ہو رہی ہے، باطن زمین میں داخل ہو رہی ہے۔ وما یخرج منها، اور جو باطن زمین سے سطح زمین پر ظاہر ہو رہی ہے، اس کو خدا جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ نیچے سے اوپر عروج کرتا ہے، آسمان کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ خب یہ خداوند متعال کیسے جانتا ہے؟ ان سب کی جو دلیل ہے، اس کا جو آرگومنٹیشن ہے وہ یہ آیت ہے۔ کیوں خدا جانتا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ خدا جانتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، چونکہ وہ خدا ہر شے کے ساتھ ہے، جہاں پر بھی وہ شے، جس زمان ہو، جس مکان ہو، جس جگہ پر بھی وہ شے، خدا اس شے کے ساتھ ہے، معیت رکھتا ہے۔ کہ کس طرح کی معیت ہے، کس نوعیت کی معیت ہے؟ یہ معیت وہی جیسا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک موجود ماوراء مادی کی، موجودات زمانی مکانی مادی کے ساتھ معیت ہونا ہے۔ ایک موجود غیر زمانی فرا زمان، ماوراء زمان، میٹا فزیکل ہستی کا ایک فزیکل جسمانی مادی شے کے ساتھ معیت ہونا ہے۔ اور یہاں پہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ خطاب فقط انسان کو، فقط انسان کے ساتھ ہے، نہ۔ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا؟ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے۔ خود زمین میں اوپر، زمین کی سطح کے اوپر بہت سارے حشرات ہیں، وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں، بہت سارے جراثیم ہیں، زمین، ہر ذرہ جو زمین کے اوپر تھا زمین میں داخل ہو رہا ہے، خدا اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شے جو زمین کے اندر تھی اوپر نکل رہی ہے، خارج ہو رہی ہے، زمین سے باہر نکل رہی ہے۔ اسی طرح وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ عروج کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، خدا اس سب کو جانتا ہے۔ خب بس یہاں سے معلوم ہوا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ خطاب انسان کو نہیں ہے، یہ خطاب حیوان کو نہیں ہے، یہ خطاب فقط اور فقط ان موجودات کو نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب عام ہے، ہر ذرے کے ہمراہ ہے، ہر ذرے کے ساتھ ہے۔ بس یہ وہ خدا نہیں ہے جو مخلوقات سے دور ہو، جو اپنی موجودات، اپنے بنائے ہوئے مخلوقات سے کہیں فاصلے پہ ہو، زمانی فاصلے پر ہو، مکانی فاصلہ رکھتا ہو، نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو، جس زمانے میں ہو، جس مکان میں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو خداوند متعال اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر علم بصری رکھتا ہے، بصارت، اور خداوند متعال اس کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ بس یہ سورہ مبارکہ الحدید کی آیات ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا کہ خداوند متعال ہر شے کے ساتھ، ہر ذرے کے ساتھ، ہر وہ چیز کہ جس کو ہم ایک شے کہہ سکتے ہیں،
جتنی بھی چھوٹی ہو جتنی بڑی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ذی شعور ہو بے شعور ہو، جاندار ہو بے جان ہو، خداوند متعال اس کے ہمراہ ہے، اس کے ساتھ معیت رکھتا ہے۔ کہ یہ دوسری آیت اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بس یہ قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری صفت ہے یا خدا شناسی کا آپ کہہ لیں، خدا شناسی قرآنی کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو قرآن مجید نے ہماری خدمت میں ذکر کیا، ہمارے سامنے بیان کیا، اور ہم نے قرآن مجید کے محضر سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی خدا شناسی کے مزید دیگر ابواب ہیں، دیگر اس کی صفات ہیں خداوند متعال کی جو قرآن مجید نے کھول کر ذکر کیے ہیں، کہ انشاءاللہ ان کو آئندہ آنے والی نشست میں و آئندہ آنے والے درس میں انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔